یہ کہانی اس لمحے سے جنم لیتی ہے جب دلوں میں دبی ہوئی سچائیاں اب مزید خاموش رہنے سے انکار کر دیتی ہیں، جب برسوں کی اذیت ایک ہی جھٹکے میں سوال بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ قسط ہے جہاں ناظرین دیکھتے ہیں کہ طاقت کا اصل چہرہ کیا ہوتا ہے اور ظلم آخرکار خود اپنے ہی وجود کو کیسے نگل لیتا ہے۔ ولید اپنی ماں کے ساتھ دانیہ کو اس کے بیمار والد کی خیریت معلوم کرنے لے جاتا ہے۔ نیت میں ہمدردی ہوتی ہے، مگر فضا میں پہلے ہی تلخی بسی ہوتی ہے۔ سعدیہ حسب معمول دانیہ پر طنز کے تیر برسانا شروع کر دیتی ہے، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ کر اسے روندنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس بار قسمت نے منظر بدل دیا ہوتا ہے۔ ولید کی ماں وہ سب سن لیتی ہے جو برسوں سے دیواریں سن رہی تھیں، اور وہ ایک ایسا جملہ کہہ دیتی ہے جو سعدیہ کے غرور پر کاری ضرب بن جاتا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں بتا دیتی ہے کہ دوسروں کے گھروں میں زہر گھولنے سے پہلے اپنے اندر جھانکنا سیکھو۔ آج کے بعد نہ وہ اور نہ اس کا بیٹا اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھیں گے۔ سعدیہ کے لیے یہ بات برداشت سے باہر ہوتی ہے، اس کی زبان مزید کڑوی ہو جاتی ہے، مگر ولید کی ماں کا اگلا جملہ دانیہ کے دل میں چراغ جلا دیتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک وہ عورت ہوتی ہے جو اپنی ہی اولاد کی خوشی کی دشمن بن جائے۔ دانیہ پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ کوئی اس کے حق میں کھڑا ہے۔ ولید خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، جیسے یہ یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ اکیلی نہیں۔ سعدیہ چیخ اٹھتی ہے، آخری وار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اس دروازے سے باہر نکلی تو ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم، مگر دانیہ آنکھوں میں آنسو اور آواز میں ہمت لیے جواب دیتی ہے کہ میں نے برسوں ہر طعنہ سہا، ہر ذلت قبول کی، مگر اب نہیں، اب میں اپنی عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، اور وہ ولید کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف ولید کے گھر میں دانیہ کا استقبال خاموش مگر اپنائیت سے بھرا ہوتا ہے۔ ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ آج سے یہ گھر تمہارا ہے، یہاں تمہیں کوئی کمتر نہیں سمجھے گا، اور دانیہ برسوں کا دبا ہوا دکھ آنسوؤں میں بہا دیتی ہے۔ ادھر سعدیہ اپنے ہی گھر میں تنہا رہ جاتی ہے، بیٹیوں کے کمروں میں جاتی ہے، مگر کہیں سکون نہیں ملتا۔ تب پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی سختی نے اسے سب سے دور کر دیا ہے۔ بلال تلخ حقیقت سامنے رکھتا ہے کہ یہ سب اصول نہیں، بلکہ انا کا نتیجہ ہے، اور انا ہمیشہ انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ کہیں سونیا اور ارباز ایک چھوٹے سے گھر میں نئی زندگی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں فراخ خاموشی سے سب دیکھتے ہوئے اپنے دل میں آنے والے طوفان کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ آخر میں سعدیہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر آنسو پونچھتی ہے، خود کو ہارا ہوا ماننے سے انکار کرتی ہے، فون اٹھا کر کوئی نیا کھیل شروع کرنے کا اشارہ دیتی ہے، اور یہی لمحہ اس کہانی کو ایک سنسنی خیز موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ قسط ہمیں یہ سبق دے کر ختم ہوتی ہے کہ رشتے خوف سے نہیں محبت سے جیتے جاتے ہیں، اور جو لوگ انا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں وہ آخرکار خالی ہاتھ اور اکیلے رہ جاتے ہیں۔